بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی تھی، کتنی عمر میں ہوئی تھی، اور شادی سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروبار کیا تھا، کام کیا تھا، بزنس کیا تھا۔ بزنس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام معین نہیں تھا، لیکن تواتر سے یہ خبر ہے، یہ روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، بنو سعد کی بکریاں، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کے رات لے کر آپ چرواتے تھے۔ 25 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت تو بہت زیادہ مشہور تھی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک معزز مالدار تاجر خاتون تھی، تو لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ تو سارا قبیلہ قریش ہی وہ تجارت کے کاروبار کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت، مکارم اخلاق کا علم ان کو ہوا، تو انہوں نے بھی اپنا مال اور ساتھ ایک غلام، میسرہ غلام کا نام تھا، ان کو ساتھ بھیج دیا ملک شام میں۔ تو دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھیں طے کر لیا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو ان سے بہتر دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی، تجارت کے لیے چلے گئے۔ ملک شام سے جب واپس تشریف لائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مال تجارت اور آپ کی امانت داری اور مال کا بیچنا یہ چیز دیکھی، اور ادھر غلام نے بھی سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، یہ اتنا ایماندار ہے، ایسا شیریں اخلاق ہے، اور اتنا اچھا انداز ہے کاروبار کا، جھوٹ نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، گاہک کو دھوکہ نہیں ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اوصاف تھے ان کے سامنے بیان کر دیے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گم شدہ گوہر مطلوب جو تھا وہ ان کو مل گیا، وہ دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کے، سرداروں کے، رئیسوں کے حضرت ختیجہ کے رشتے آ چکے تھے، جس سے انہوں نے مسلسل وہ انکار کر رہی تھی، تو ان سے انہوں نے رشتہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو یہ بات سنا دی کہ آپ میرے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ نفیسہ نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی، ان سے بات کر کے ہاں کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے حضرت ختیجہ کے چچا سے بات کر لی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ تو شادی میں مہر جو مقرر ہوا وہ 20 اونٹ تھے، 20 اونٹ جو آپ نے مہر میں دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ابراہیم کے علاوہ، وہ ساری کی ساری انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی کی، یہ سعادت بھی ان کو ملی، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں وفات پا گئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہیں ان کی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا مختصر سا قصہ تھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق دیکھ کے۔ آج بھی ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں مال دیکھ کے، جائیداد دیکھ کے، اگلے کا حسن دیکھ کے، اگلے کا عہدہ دیکھ کے، ہمارا معیار یہ ہے۔ لیکن شادی کا بہترین طریقہ شادی کرنے کا مال نہیں، جائیداد نہیں، بلکہ اپنے داماد کا، جس کو آپ بیٹی دے رہے ہیں، اس کے اخلاق دیکھیں۔ گھر موجود ہو یا نہ ہو، مال و اسباب موجود ہوں یا نہ ہو، عہدہ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے اندر انسانیت ہو۔ اتنی بڑی مالدار عورت اور اتنی عہدوں والی عورت، اتنی معزز خاتون، کروڑوں پتی عورت، لیکن خاوند کا
جو انہوں نے انتخاب کیا کیا دیکھ کے کیا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کے۔ اور آج ہم دین سے دور اس لیے ہیں، آج ہمارے گھروں میں فساد اس لیے ہیں، ہم سب سے پہلے جا کے گھر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا مال دیکھتے ہیں، پھر عہدہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ لڑکے کے اندر انسانیت ہے یا نہیں ہے، جس کو بیٹی دے رہے ہیں اس میں اخلاق ہے یا نہیں ہے، نبی کی زندگی ہے یا نہیں ہے، قرآن کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں میں فساد ہیں۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو، جیسے میں نے کل بھی عرض کی، اگر ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو خدا کی قسم ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں کامیابی کا ہر طرف کامیابی دے گا اور کامیابیاں ہمارے قدم چومے گی۔ تو اس کے لیے میرے بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔